السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو کہوں گا عید مبارک۔ آج عید کا تیسرا دن ہے، آخری چھٹی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب بھی عید کے موڈ میں ہی انجوائے کر رہے ہیں، اور شامی صاحب جو تھے وہ رمضان امریکہ میں گزار کے آئے ہیں اور امریکہ کے کامیاب دورے سے واپس آ چکے ہیں۔ شامی صاحب، آپ کو پاکستان میں پہنچتے ہی میں سب سے پہلے 3 عیدیں مبارک کہوں گا۔ ایک عید جو وزیرستان والوں نے منائی، وہ 2 دن پہلے منائی، پھر ایک خیبر پختونخوا والوں نے، اور ایک اس فقیر کی طرف سے۔ چلیے، دیکھنے والے جو ہیں ان سب کو عید مبارک۔ میں تو یکم رمضان کو پہنچا تھا امریکہ میں۔ وہاں کے یکم رمضان ہاں میں؟ جی، یہاں وہاں کے۔ اچھا، تو یہاں تو رمضان پر خیریت رہی، پاکستان میں تو جی یعنی رمضان کے چاند پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ہاں، رمضان کے چاند پہ ایک جگہ ہوا تھا تھوڑا سا جھگڑا۔ لیکن امریکہ میں اللہ کے فضل و کرم سے جھگڑا موجود تھا۔ اچھا، وہاں پہ بھی ہم ہیں نا؟ ہاں، جہاں ممتا ہے وہاں ڈالڈا ہے۔ وہاں جناب آدھے لوگوں نے روزہ رکھا، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے تو جمعے کو روزہ رکھا، اچھا، اور کئی مساجد جو تھیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہفتے کو روزہ ہوگا۔ آپ کن میں تھے؟ میں جمعے والوں میں۔ اچھا، اب ویسے تو آپ نے دورہ کہا، میں تو بھائی ایک اپنے طبی مسائل پہ گیا تھا وہاں، کیونکہ کچھ چیک اپ وغیرہ کرانا تھا، اور میرے برخوردار وہاں تھے عمر شامی صاحب، انہوں نے کہا آپ یہاں آ جائیں۔ تو مجھے 10-12 دن تو وہیں لگ گئے بوسٹن میں، ہسپتالوں اور ڈاکٹروں سے ملتے ہوئے۔ تو کیسا لگا؟ ڈاکٹرز نے تو ٹھیک بتایا اللہ کی مہربانی سے؟ نہیں، بس ٹھیک ہے، مینیجبل ہر چیز ہے اللہ کے فضل سے۔ بات یہ ہے کہ وہاں تو میں نے جب نقشہ دیکھا، ہسپتالوں میں بہت کم لوگ جو تھے وہ 25 سال 30 سال 35 سال کے نظر آئے۔ اچھا، زیادہ تر جو 70 سال کے، 80 سال کے، 85 سال کے، 60 سال، مطلب یہ کہ وہ بوڑھے لوگ جو ہیں ان کی تعداد، بھاری تعداد انہی کی تھی مریضوں میں۔ اچھا، نوجوان لوگ نہیں تھے؟ نوجوان بہت کم۔ پاکستان میں اللہ کے فضل سے آپ کو ہر عمر کے مریض ملتے ہیں، نوجوانوں میں بھی، اور طرح طرح کی بیماریاں، شوگر کی بیماری نوجوانوں کو، دل کی بیماریاں نوجوانوں کو، گردے کی بیماریاں نوجوانوں کو۔ تو ایک تو یہ بڑا فرق دیکھا۔ دوسرا، میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں ہسپتال جاتا تھا جب، سب سے پہلی مریضوں کے حقوق ہسپتالوں میں؟ ہسپتال میں لکھے، بورڈوں میں لکھے ہوئے جگہ جگہ، پیشنٹس کے حقوق کیا ہیں، ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے، اور ان کو کیا معلوم ہونا چاہیے، ان کو کیا بتانا چاہیے۔ بہت خوب۔ مجھے پاکستان کے کسی ہسپتال میں کوئی یہ بورڈ ایسا نظر نہیں آیا جس پہ کوئی مریضوں کا حق بھی تسلیم کیا گیا ہو۔ وہ شاید امریکہ میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن نہیں ہے نا؟ یہ ینگ ڈاکٹرز تو بیچارے پھنس گئے ہیں، وہ تو اولڈ بھی ایسے ہی تھے، مطلب ایک نظم ایسا ہے۔ تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات تھی۔ اور تیسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ وہاں تو انشورنس سسٹم ہے، بڑا مہنگا علاج ہے، لیکن اگر کوئی شخص کوئی بھی ہو وہ ہسپتال کے دروازے پر پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو ہسپتال پر لازم ہے کہ اس کا علاج کرے۔ وداؤٹ سینگ کہ اس کے پاس پیسہ ہے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سرکاری ہسپتال ہے، پرائیویٹ ہے، ٹرسٹ کا ہے، اس کا کام ہے اس کا علاج کرنا۔ اچھا، اس کے بعد وہ بل اس سے وصول ہوگا نہیں ہوگا، اس کا والی وارث کوئی ہے نہیں ہے، یا ریاست کو دینا پڑے گا، یا کوئی انشورنس کمپنی، یہ بات کی بات ہے، یہ کوئی لیگل اوبلیگیشن ہے؟ یہ لیگل اوبلیگیشن ہے۔ تو ہر شخص جو مریض جو ہے ہسپتال میں آئے گا، اس کا علاج ویسے ہی ہوگا جیسے کہ کسی امیر آدمی کا ہوتا ہے بہت یا انشورنس والے کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے۔ بہت خوب۔ تو اور ڈاکٹر جو ہے، دیکھیے وہاں تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں اپوائنٹمنٹ سے، 5 مریض دیکھ لیتے ہوں گے، 7 دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ڈاکٹروں پہ لوڈ بہت ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک ڈاکٹر جو ہے 100 مریض، 150 مریض دیکھتا ہے روز۔ اور وہاں 5 دیکھ لیں گے، 7 دیکھتے ہیں۔ اچھا، اطمینان سے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جائیے، بیٹھیے، اور پھر آپ سے ڈاکٹر اتنی تفصیل سے ڈسکس کرے گا ہر چیز، آپ کے مرض کے بارے میں، آپ کے علاج کے بارے میں جو منفی تفصیل ہوگی وہ سب بتائے گا آپ کو، تاکہ جتنا بھی مرضی آپ گھبرا جائیں لیکن آپ سے چھپائے گا نہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ ایک بڑی ایک عجیب دنیا اس لحاظ سے ہے۔ شام صاحب، وہاں پاکستانیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی؟ تو پاکستانیوں کے درمیانی تو رہے، امریکیوں سے تو بھائی ایسا ہی معاملہ رہا نا کہ جیسے ان کے پاس سے گزر گئے، کبھی چھو کر کبھی چھوئے بغیر۔ اچھا،
تو جب وہاں سے فارغ ہوئے، اب یوم آزادی آپ کو پتہ پاکستان کی تقریب تھی، تو وہ یوم آزادی کے لیے مجھے انہوں نے ڈیٹرائٹ میں ایک تقریب تھی وہاں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے ہوتے جائیں، تو پھر میں وہاں بھی گیا. اور نیو یارک میں ہمارے نیو جرسی میں کاروان علم فاؤنڈیشن ہماری، جو بچے جو ہیں نا کم یعنی وسائل والے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو وظائف دیتی ہے. تو اس کے سربراہ ایس ایم ظفر صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسر قریشی صاحب ہیں. ظفر صاحب بھی وہاں گئے ہوئے تھے چھٹی گزارنے کے لیے. تو پھر ہم وہاں اس میں بھی شریک ہوئے، ایک فنڈ ریزنگ کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کے لیے کچھ پیسے بھی اکٹھے ہو گئے اللہ کے فضل سے. تو اس طرح سے کچھ پاکستانیوں سے ملے، کو واشنگٹن جانا ہوا، کچھ ٹانگ جا کے ادھر ادھر کی، اور اس طرح بس دن اور گزر گئے. آپ کے پیچھے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا، وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگا، وہ چھوٹا سا الزام تھا کہ جی شوکت خانم کے کچھ انڈومنٹ فنڈ میں ہیر پھیر چھوٹا کی سا بات. تو نہیں تھا. اچھا، اس کے اثرات امریکہ میں بھی دیکھے کہ جا رہے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو. انڈومنٹ فنڈ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو انڈومنٹ فنڈ ہے، میں نے کئی تو ہمارے اینکرز، میں وہاں بھی پروگرام دیکھتا تھا نیٹ کے اوپر، تو مجھے ایسا لگتا تھا ہمارے کئی دوستوں کو تو اس کے سپیلنگ ہی معلوم نہیں ہے، اچھا، اور اس کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے. وہ اس کو بلکہ ایک ہمارے بہت مشہور اینکر، بڑے سینئر میرے دوست ہیں، وہ لگے ہوئے تھے اس بات پر کہ نہیں یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر ریٹرن لازم ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے کہ کس طریقے سے انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ جو خیراتی ادارے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس فاضل پیسہ آتا ہے اس کو یہ جگہ جگہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ان سے انکم جنریٹ ہو، اور اس کے سرد گرم جب بھی ہو تو اس کے خرچے پورے ہو سکیں. دنیا جہان میں ایسا ہی ہوتا ہے. امریکہ میں چلے جائیں، یونیورسٹیز ہیں، ہسپتال ہیں، کروڑوں اربوں ڈالرز میں ان کے فنڈز ہیں جو انویسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں تو یہ جو آیا نا پراپرٹی کا بحران اور ہاؤس بلڈنگ کے مسائل جو پیدا ہوئے، 700 ارب ڈالر تو آپ کو معلوم ہے کہ بینکوں کو دینے پڑے اوباما کو. تو ہارورڈ یونیورسٹی اور دوسرے کے جو انڈومنٹ فنڈز تھے ان میں بڑے گھاٹے پڑ گئے ان کو، جو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ. تو یہ شوکت خانم کا جو فنڈ تھا یہ بھی تھوڑا ادھر لگا، تھوڑا ادھر لگا، تھوڑا پراپرٹی میں لگا. یہ باقاعدہ ایک مینج کرتے ہیں اس کو بڑے ایکسپرٹ لوگ. ہاں، وہ گھاٹا منافع چلتا چلتا ہے، لیکن اوور آل ان کو 10% منافع ہو گیا. تو اب یہ ہمارے جو دوست تھے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیوں کی. خواجہ صاحب میرے دوست ہیں، بڑے اچھے سنجیدہ شخص ہیں. خواجہ صفدر صاحب جو ہیں ان کے بیٹے ہیں. اچھا، سنجیدگی کے حوالے سے کچھ لوگ آپ سے اختلاف کریں گے. یعنی جیسے دیکھیے میں تو ان کو سنجیدہ ہی سمجھتا ہوں، اور بڑے ذمہ داری ہوتی ہے ان کے ہاں. بچی کا کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، سیاسی کارکنوں کا حق ہوتا ہے شاید. تو خواجہ صفدر صاحب بھی بڑے نیک نام پارلیمنٹیرین تھے، اور ایوب خان کے دور میں تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے رکن تھے. یہ پورا پاکستان مغربی پاکستان تھا اس وقت، بلکہ اپوزیشن لیڈر تھے. اچھا، گویا مجھے ہوئے بڑے سیاست. اور ان کی جو تقریریں تھیں وہ اعداد و شمار اور دلائل کے ساتھ پر ہوتی تھی، اور وہ اپنی جگہ یادگار تقریریں ہیں ان کی. اس کے بعد پھر وہ ضیاء الحق کی مجلس شورا کے بھی رکن رہے، اس کے چیئرمین بھی رہے، اور پھر 85 کے الیکشن میں منتخب ہوئے اور ان کو یعنی کھڑا کیا گیا اسپیکر کے طور پر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ان کی تائید کے ساتھ. لیکن وہ بغاوت ہو گئی، فخر امام صاحب جو تھے وہ کامیاب ہو گئے، خواجہ صاحب ہار گئے. لیکن بہرحال یہ تو خواجہ صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے باپ کے اچھے بیٹے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اس طرح کی پریس کانفرنس کی جس کے اندر کوئی ادھی پکی کچی معلومات تھیں، اور ان کی ویب سائٹ سے لی گئی تھی، کوئی اچھی طرح ان کو انہوں نے ڈائجسٹ نہیں کیا. اور وہاں اب جو کیونکہ تحریک انصاف تو وہاں بھی بڑی زوروں پر ہے. نہیں، عمران خان نے تو کہا تھا کہ یہ رمضان میں اس لیے کی گئی ہے کہ تاکہ ہماری جو انکم ہے اس کے اوپر کچھ آپ لگائے زد پہنچائی جا سکے. چندہ دیتے ہیں نا لوگ، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو وہ افیکٹ ہو جائے. اب وہاں آپ بڑی دلچسپ بات بتاؤں، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف وہاں بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. شامی صاحب یہ بات ہم آگے بڑھاتے ہیں یہیں سے، لیکن ایک بریک کے بعد، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے درمیان پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی جو تقسیم ہے اس پر بات ہو رہی تھی. شاہد صاحب آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر بھی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے نا اس میں ایک تو وہ ہیں جو پرانے چلے آ رہے ہیں, شوکت خانم کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے کرتے وہ عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہو گئے, یا محبت میں پہلے مبتلا تھے اور فنڈ اکٹھے کرتے کرتے مزید مبتلا ہوتے گئے اور پھر پی ٹی آئی میں آ گئے. اور ایک وہ ہیں جو تازہ آ رہے ہیں جو اکتوبر کے جلسے کے بعد ہے. ہاں جی, اب مسلم لیگ نون کے بھی اچھے خاصے لوگ وہاں سے وہ شامل ہو چکے ہیں اس میں پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی میں کوئی جاوید ہاشمی صاحب کے متعلقین متوسلین اور دوسرے لیڈروں کا. اب وہ جو نئے اور پرانے ہیں ان کے اندر بھی ایک مقابلہ جاری ہے. ٹھیک ہے, جسے انٹرا پارٹی. ہاں انٹرا پارٹی. اور دوسرا مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے جاری ہے. اچھا. اور یہ جو ابھی سیالکوٹ میں دیکھیے وہاں جلسہ ہوا نا جو عمران خان کا, تو دو امریکی پاکستانی ہیں, ایک تو عارف سونی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, بہت بڑے بزنس مین وہاں کے, اور یعنی امریکہ کے, اور یہاں بھی ان کا بزنس ہے, ان کی فیملی یہاں ہے. اور دوسرے ہیں علی امتیاز, ان کا بھی بزنس ہے وہاں, یہ جو جیکٹس کا اور لیدر گارمنٹس کا کام کرتے ہیں, اور یہاں بھی ان کا بزنس. تو یہ انہوں نے جو سیالکوٹ میں جلسہ ان دونوں آدمیوں نے اس کا انتظام کیا. اچھا, اس کو فائننس کیا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جو جلسہ ہے وہ بڑا کامیاب رہا. اس کے بعد وہ بتاتے تھے کہ فنڈ ریزنگ ہوئی, 4 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے اس جلسے کے لیے. اس جلسے کے بعد. اچھا, اس جلسے کے شوکت خانم بعد. کے. ٹھیک ہے. اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ سیالکوٹ کے بادشاہ ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے تو وہ کرتا دھرتا ہے. تو اب ان کی مملکت میں کوئی دوسرا آ کے اس طریقے سے جناب سمیٹ کے لے جائے تو ان کو غصہ آیا ہوگا اس پر. تو وہاں لوگوں کا یہ کہنا ہے, عارف سونی صاحب تھے جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جناب میرا پلازہ بن رہا ہے سیالکوٹ میں, ٹھیک ہے, جس کے ہر قانونی کام ہوا ہے اور کوئی ہم نے دینا نہیں ہے, لیکن تنگ کیا ایڈمنسٹریشن نے بے تحاشا. اچھا, ان کی تعمیر میں روڑے ڈالے, ان کے بڑا پریشر ڈالا. تو یہ وہاں کے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے جو سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں, وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن بہرحال اگر آپ امریکہ میں الیکشن کرا لینا تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف وہاں جیت جائے گی. انٹرسٹنگ. کیونکہ وہاں جو پاکستانی مجھے ملے, مسلم لیگ نون کے ہاں بھی موجود ہے اور کچھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. کتنی پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی مجھے کچھ تھوڑی نظر آئی, اچھا, یا کم از کم جہاں میں گیا وہاں نظر نہیں آئی, 2-4 نظر آئے بس, اکا تکا. مگر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کا تو یہ عالم ہے کہ اتنے پرجوش ہیں یہ نوجوان کہ وہ آپ سے مرضی کا جواب چاہتے ہیں. آپ سوال کریں بھئی آپ کیا, میں جس جلسے میں گیا, جس اجتماع میں گیا, جس کھانے میں گیا, نیو جرسی میں, نیو یارک میں, ڈیٹرائٹ میں, واشنگٹن میں گیا, تو وہاں جو ہمارے پاکستانی میڈیا ہے ان کا گروپ ہے پالیسی اینڈ انالیسس گروپ, انہوں نے مجھے افطار کی دعوت دی اور بڑی بھاری تعداد میں وہاں لوگ شریک تھے. وہاں بھی یہی سوال, بھائی الیکشن میں تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی, اگلی حکومت عمران خان بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے. اب میں اس کا جواب دیتا تھا ذرا سنبھل کے. جی بھائی دیکھیے, یہ امیدوار جب بنیں گے, فیصلہ ہوگا, اس وقت یہ اندازہ ہوگا کہ کون کتنے پانی میں ہے. ابھی تک تو یہ بات کہنا بہت مشکل ہے کہ بھئی آپ جیت جائیں گے یا وہ جیت جائیں گے, نجومی تو ہم ہیں نہیں. اور کچھ دیکھیے بڑی تول کے بھی بات کرنی پڑتی ہے نا. جی بالکل. اب ان کو غصہ, وہ کرنے نہیں, آپ یہ بتا یہ جیتنے کیوں نہیں جیتے گی. وہ چاہتے تھے کہ میں فوراً یہ اعلان کر دوں کہ تحریک انصاف جو ہے اگلے انتخابات میں بس سویپ کرے گی. تو اتنے جذباتی نوجوان. اچھا, تو یہ مطلب ہے ہر جگہ پورا امریکہ اس جوش و خروش سے بھرا ہوا ہے. وہ کہہ رہے بس چینج آنی چاہیے, پاکستان میں تبدیلی ہونی چاہیے, کرپشن بڑی ہے, لوٹ مار بڑی ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. جو تنقید, ایک تو ہم کیونکہ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں, ہمارے میڈیا میں بھی آتی بہت زیادہ تنقید, ہمارے سیاستدان بھی یہی کام کرتے ہیں, اور ہمارے وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ بات پر تانے, بات پر اعتراض, تو جواب دینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو گویا وہاں پہ خواجہ صاحب کی پریس کانفرنس نے وہ انکم سٹریم پر کوئی اثر نہیں ڈالا. بلکہ وہاں تو وہ مجھے بتانے لگے, وہ محمود آبان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر, انہوں نے کہا جی بڑے مجمع میں بتایا
کہ 22,000 ہمارے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں یہاں، رجسٹرڈ ممبرز، اچھا، جو باقاعدہ چندہ دیتے ہیں $10 ماہانہ. انٹرسٹنگ. اور وہ بہت بڑی رقم بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ان کی آرگنائزیشن کا عالم ہے وہاں. اچھا شام صاحب، وہاں پہ امریکہ کا الیکشن بھی تو ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کچھ آپ نے دیکھا وہاں پہ جو ہلچل مچی ہوئی ہے، مٹ رومنی کی بات ہو رہی ہے، اور امریکہ میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں ابھی تک تو پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اوباما کا. اچھا، ہاں. اور پاکستانیوں میں بھی جو اب پہلے ایک زمانے میں ہم ریپبلکن پارٹی کے بہت قریب تھے پاکستانی، جی، اب یہ صورت نہیں ہے. اب پاکستانی ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ اوباما کے حق میں. اچھا اچھا. اور گویا یہ پھر تاثر بھی بنتا ہے کہ اور اوباما یعنی ابھی جتنے بھی پولز ہو رہے ہیں، جی، جتنے بھی اندازے ہو رہے ہیں، ان میں اوباما آگے ہیں رومنی سے. اور رومنی کا تو بڑی کسی دلچسپ گفتگو. دیکھیے رومنی جو ہے وہ ایک کیا قبائل ہے، مرمن قبائل ہے، وہ مرمن اس کا مذہب جو ہے، جی، مورمن کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے وہ ان کا ایک فرقہ ہے. اچھا، آپ یہ سمجھے کہ وہ فرقہ جو ہے وہ امریکہ کے قادیانی ہے. اچھا 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 اچھا. کیونکہ جو کرسچنز ہیں ان کو کرسچن نہیں سمجھتے. ان کے جو امام ہیں انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب بنائی تھی کہ وہ مجھے اس کی پلیٹیں ملی ہیں، فرشتوں نے مجھے بشارت دی تھی اور یہ کتاب ان پہ نازل ہوئی. تو وہ اپنے آپ کو عیسائی قرار دیتے ہیں، اور عیسائی ان کو جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے میں سے نہیں ہے. اچھا اچھا. تو گویا ان کے عقائد بھی کہیں آڑے آ رہے ہیں. عقائد نہیں آڑے نہیں آ رہے وہ خاص. اچھا. کیونکہ وہاں سوسائٹی میں، کیونکہ ابھی تو بے شمار لوگ ابھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اوباما ہے تو مسلمان ہے. ریپبلکن پارٹی کے تو بہت سے ووٹر اب بھی یہ بات سمجھتے ہیں، اس میں سروے جو ہو رہے ہیں ان میں آ رہی ہے بات کہ وہ کہتے ہیں اوباما تو اندر مسلمان ہے. بھائی شام صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صدر زرداری صاحب نے رحمان ملک صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ عید کے دنوں میں انہوں نے امن و امان ملک بھر میں قائم رکھا. اس پہ میں نے آپ کی رائے بھی جاننی ہے، ایک دو چیزیں اور بھی پوچھیں، لیکن ابھی وقت ہو گیا. بریک آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. جی، نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی صدر زرداری کے خراج تحسین کی جو انہوں نے رحمان ملک کو پیش کیا ہے کہ انہوں نے 3 دن کنزیکٹیو دن، سر یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ پاکستان میں انہوں نے امن و امان برقرار رکھا، یعنی جو کہا وہ کر دکھایا. حالانکہ راجہ صاحب نے جو کہا وہ نہیں کر دکھائے. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوتی رہی. راجہ صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں ہوگی عید کے دنوں میں. نہیں، مگر ان تو کہا تھا کہ اب وعدہ ہی نہیں کروں گا. میں وعدہ کر لیا تھا انہوں نے. ہاں، انہوں نے بیان تو دے دیا. سر وزیر اعظم کے تو ہم تو وعدے یہ سمجھیں. میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھا لیا. دیکھیں یہ جو رحمان ملک صاحب ہیں انہوں نے موبائل سروس معطل کر دی تو گویا امن و امان بڑے شہروں میں، اور کہا کہ موبائل جو ہے ٹیلی فون وہ دھماکوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے یہ سروس بند کی اس وقت تو لوگ بڑے جذبز ہو رہے تھے، لیکن جب کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی واردات نہیں ہوئی، تو اب سچے ثابت ہو گئے. اچھا سر، یہ موبائل فون بند کر دیں، کرفیو لگا دیں، ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں، آپ طریقہ دیکھیے. آپ مجھے بتائیے نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ نہیں، نو ڈاؤٹ نتیجہ ہی جب نکلا. نتیجہ نکل آیا تو پھر آپ مخالف آرگومنٹ کمزور پڑ گئے. اب زرداری صاحب نے جو ان کو مبارکباد پیش کی ہے اب وہ ان کو قبول کریں گے وہ، اور وہ شے پا کے کل پرسوں ترسوں پھر پابندی لگا پھر دیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے پھر گویا اب تو ان کو یہ سمجھ آ گئی بات کہ بھائی یہ جو موبائل ٹیلی فون ہے ان کو دھماکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، پاکستان میں ہم نے ہر کام بد نظمی سے کیا ہے. یہ جو موبائل ٹیلی فون جو ہمارے یہاں جو سمز ہیں وہ بغیر کسی ریکارڈ کے الل حساب دی گئی ہیں لوگوں کو. وہ دہشت گردوں نے بھی لے لی. اب پری پیڈ ہے وہ کوئی جو مرضی لے جائے. تو سمز جو ہیں چیک نہیں کیا گیا کہ پراپر شناختی کارڈ دیکھیں، ریکارڈ رکھیں تاکہ پتہ دنیا میں کہیں بھی، امریکہ میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، سم اس طرح نہیں ملتی آپ کو. باقاعدہ آپ کے قوائف کی تصدیق کر کے سم آپ کو جاری کی جاتی ہے. لیکن اب تو یہاں پر بھی خاصا بہتر ہے نہیں، سلسلہ. کچھ نہیں بہتر ہوا. ابھی بھی آپ دیکھیے لاکھوں کے کروڑوں معاملات ایسے ہیں جن کا ریکارڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو بد نظمی یہاں پیدا ہوئی ہے ہماری، یعنی ہر کام میں ایسا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں، یہ جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں ان کو اپنے مفادات پہ نظر ہوتی ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب ایک تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بھی
جو بھی ٹیلی فون ہیں, جو بھی سمز ہیں, جو کنیکشن ہے, ان کا ریکارڈ رکھا جائے. ٹھیک ہے, درست. ہر قیمت پر. ہاں. اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ موبائل ٹیلی فون جو ہے وہ ایک دھماکہ کرنے کے لیے استعمال, یہ خود بم بن جاتا ہے. شام صاحب اس کے ذریعے دھماکہ ہو سکتا ہے. لیکن شام صاحب آپ جب پرائیویٹ انویسٹر کو اس طرح اس کا بزنس بند کر دیں گے تو ہم پوری دنیا کو کیا میسج دیں گے؟ پوری دنیا بھی انسان مروا لیں پھر. انسانوں کی تو قیمت ہمارے ہاں تو ہے کوئی نہیں. 2 4 5 10 مر جائے. دنیا میں کہیں معظم ملکوں میں ایک شخص مر جاتا ہے, اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے قاتلوں کو جب تک پکڑتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں درجنوں کے حساب سے لوگ مرتے ہیں. ہم من اللہ بھی اب تو نہیں پڑھتے میرا خیال بلند آواز سے, اور کام دوسرے شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیے انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل فون بند کریں, لیکن موبائل فون یہ ان کا کوئی ریکارڈ رکھیں, ان کی سمز جو جاری ہوئی ہیں, جو کنیکشنز جاری ہوئے ہیں, معلوم تو ہونا چاہیے کس کو جاری ہوئے ہیں. بلا شبہ آرگنائزیشن پہ تو کسی کو اعتراض نہیں, آرگنائز کریں پورے دوسری ریکارڈ. بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہوتا ہے 2 گھنٹے میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو کرنا پڑے گا بھائی, اگر لوگوں کو تو روکنا پڑے گا. شمس صاحب پھر ہم پرویز مشرف کے اس اقدام کو کیسے لیں گے جس نے ٹی وی بند کر دیا تھا؟ یہ ٹی وی بند کرنے کے مترادف ہے. جب میں تو 20 سال پہلے, مجھے 10-15 سال پہلے پتہ ہی نہیں تھا موبائل فون بھی ہوتا ہے. اب جو ہر بچے کے پاس موبائل فون ہے, یہ ہم نے اپنی ضرورت بنا لی ہے. اب اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا, سانس نہیں آتا اس کے بغیر. اگر موبائل فون نہ ہو تو سانس گھٹنے لگتا ہے. لیکن آزادی اظہار کی بہت سی قسمیں بھی آج کل تو موبائل سے ہی منسلک. انڈیا میں کیا ہوا؟ انڈیا میں آسام میں مسلمانوں پر حملے ہوئے, وہاں سے لوگ نکلے, در بدر ہوئے, مہاجر بنے. اس کے بعد متحارب فریقین نے میسج دینے شروع کیا اپنے حامیوں کو. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا جو ہے اس پہ پابندی لگائی انہوں نے, ان کو کہا یہ ٹھیک کریں. انڈیا کی گورنمنٹ نے یہ سوشل ویب سائٹس جو ہیں, ان کی خوفناک تصویریں ان کے لیے ریلیز ہو رہی تھی, اور جگہ جگہ فساد پھوٹنے کا خدشہ تھا. کئی مسلمان جو ہیں ان کے جناب خون دکھایا جا رہا ہے, تو سارے مسلمانوں کا خون کھولے گا پورے پاکستان ہندوستان میں, اور کئی دوسرے افراد کے اوپر یہ گزر رہی ہو. تو اب انہوں نے کہا ہے سوشل ویب سائٹس کو کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنے نکالیں, وگرنہ ہم بند کر دیں گے آپ کی. اور پھر انہوں نے یہ ایس ایم ایس پر پابندی لگائی ہے. 5 SMS سے زیادہ نہیں کر سکتا ایک شخص ایک دن میں, یہ بھی پابندی لگی ہے. دیکھیے انسانی جان ہوگی تو آزادی ہوگی نا اظہار کی. زبان تو اس وقت چلے گی جب دل چلے گا, تو دل ہی اگر چلا جائے تو زبان چل کے کیا کرے گی. اب شام صاحب آج کی پولیٹیکل سائنس میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے. مصر میں آنے والی تبدیلی, تیونس میں آنے والی تبدیلی ہم براہ راست فیس بک اور ٹویٹر سے منسوب کرتے ہیں, اور پھر انڈیا میں بھی پابندی لگا رہے ہیں. پاکستان بھی وہیں سے کیوں لے رہا ہے, اب موبائل پہ پابندی لگا دے گا, کل کو کسی اور چیز پہ پابندی لگا دے گا. پہلے مذہب کے نام پہ بھی ہم ایک دفعہ فیس بک پہ پابندی لگا چکے ہیں. تو یہ ٹرینڈ کہاں تک چلے گا؟ تو نہ کریں پھر, ٹھیک ہے, مرنے دیں لوگوں کو. اب یہاں ہیٹ میسیجز جاتے ہیں, علیحدگی پسند, انتہا پسند, جنونی, وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, اور آپ ٹک ٹک دیدم دم نو کشیدم. پورے انڈیا میں میڈیا کو دیکھتا, ایک آواز نہیں اٹھی اس بات پر کہ جناب یہ کیوں ہوا. انہوں نے کہا دیکھیے آزادی جو ہے اس کی آزادی اظہار تابع ہے ملک کی آزادی کے اور ملک کی سلامتی کے. قومی سلامتی جو ہے اس کی قیمت پر لوگوں کی. آپ دیکھیے پاکستان تو وہاں انڈیا کے اور صورتحال ہے. میں بتاؤں آپ کو, انڈیا میں جو فسادات ہوتے ہیں, جو تصادم ہوتے ہیں, وہ غول در غول ہوتے ہیں. یعنی مسلمانوں کا محلہ اس پہ حملہ ہو گیا, باقاعدہ سینکڑوں لوگ اس پہ حملہ ہوتے, فسادات جنہیں کہتے ہیں. پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا فساد نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے. یہاں دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں اچھا, اور وہاں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ یہ لفظ ہی استعمال نہیں کر رہے کہ جناب مذہبی فساد ہے, وہ گروہوں کا نام ہی نہیں رہے جب متصادم ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اپنے اندر کنٹرول کرنا پڑے گا. اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ابھی پاکستان میں ہندوؤں کے قافلہ گیا ہے وہاں. جی بالکل. اور انہوں نے بعض افراد نے کہا واپس نہیں جانا چاہتے. ہمارا پورا میڈیا جو ہے اس میں کوہرام مچا ہوا. ٹھیک ہے نا, ہندو یہ واپس نہیں جانا چاہتے, کیوں نہیں جانا چاہتے. او بھائی میرے,
آپ ذرا یہ تو یہاں پاکستان میں دیکھیے تو مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. جو زبردست ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ کو کہنا جی ہماری لڑکیاں شاید بھائی لڑکیاں مسلمانوں کی لڑکیاں, آپ دیکھ کتنے مقدمے چلتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں. وہ ان کی تعداد تو بہت ایک زیادہ. لڑکی شادی کر لیتی ہے نا اپنی مرضی سے, اس کو کہیں قتل کر دیا جاتا ہے, کہیں اس پر مقدمے چلا جاتا ہے. آپ کو پتا کتنے مشہور مقدمے چلے. تو یہ سارے کام تو معاشرے میں, یہ مذہبی بنیاد نہیں ہے اس کی. میں مانتا ہوں ہندوؤں کو, اقلیتوں کو, کرسچنز کو پوری پروٹیکشن ملنی چاہیے, یعنی ان کے جان اور مال کی حفاظت ہونی وہ چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرین ہر جگہ پہ شو ہونی میں چاہیے. تو سمجھتا ہوں قادیانی جو ان کی بھی جان اور مال کی حفاظت ہونی چاہیے. جی. جان اور مال ہر آدمی کا, ہر شہری کا اپنی جگہ محترم ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس میں تو ہم ایک چھوٹی سی بات کو ایک بڑا بتنگڑ بنا دیتے ہیں, اور پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, فساد نہیں ہو رہے ہیں. انڈیا میں فساد ہوتے ہیں بالکل. اور کس طرح سے ان کو قابو کیا ہے. تو کوئی ڈسپلن تو لانا پڑے گا نا. یہ ڈسپلن جب تک آپ نہیں لائیں گے سوسائٹی آگے نہیں چلے گی. شامی صاحب ایک بریک کا وقت ہوگا, اور بریک کے بعد ہم آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے سوالات ہوں گے اور شامی صاحب کے جوابات. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں, بہت سی کالز لائن میں ہیں, لیکن فیس بک پہ آپ کی بریک سے پہلے کی گفتگو کے حوالے سے ایک سوال ہے اور بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے, عاصم الیاس صاحب ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں شامی صاحب سیکیورٹی وہ ہوتی ہے جو نظر نہ آئے. کیا یہ ہماری حکومت کی کامیابی ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر عوام کو بنیادی سہولتوں سے بھی محروم کر دیا جائے؟ یہ بنیادی سہولت ہے, یہ جو ٹیلی فون, موبائل ٹیلی فون ہے, یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. پی ٹی سی ایل کو استعمال کر لیں. دیکھیے غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی اقدامات برداشت کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کوئی اصولی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ نتیجہ جو نکلا, وہ جب کہہ رہے تھے اس سے یہ نتیجہ نکلے گا, تو ان کی بات میں وزن پیدا ہو گیا. بنیادی چیز ہے لوگوں کی جان, ان کا مال, ان کا تحفظ. سیکورٹی نظر آئے یا نہ آئے یہ ثانوی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اگر موبائل ٹیلی فون کی کچھ محدود بندش سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے. اور اگر پولیس کو مضبوط بھی تو بنانا چاہیے نا. پولیس کو مضبوط کرانا چاہیے, ویل ایکوپ ہو, ٹرینڈ ہو, اور لا آف ایویڈنس جو ہے اس میں تبدیلی کی جائے, تاکہ پولیس والوں کے سامنے سرکمسٹینشل ایویڈنس, ان کی جو کنفیشنز ہیں جنونیوں کے, وہ ان کو آپ استعمال کر سکیں. شام صاحب جب آپ یہ بات کرتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ پولیس والے کیا کریں گے. نہیں, ڈر تو لگتا ہے, مگر ڈر تو ہر طرف سے لگ رہا ہے نا. پولیس تو 4 چھتر ہی مارے گی نا, اور جو بندوق لگا رہے ہیں اس کا کیا کرے گا. آپ دیکھیے امریکہ میں جا کے دیکھ لیں, برطانیہ میں جا کے دیکھ لیں, لا آف ایویڈنس بدل گیا ہے. جمہوریت کی ماں جو ہے برطانیہ, لا آف ایویڈنس بدل لیا ہے. تو یا تو آپ پھر جمہوریت کی قوالی کرتے رہیں اور جانے دیتے, اور ملک آپ کے ہاتھ سے چلا جائے اور جنونی دہشت یہاں راج کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, لوگوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. محمد عمر صاحب ہیں ملتان سے. جی السلام علیکم عمر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو مطلب کہ گزشتہ عید مبارک. شکریہ جی, خیر مبارک. بہت مہربانی. اچھا, میرا جو نقطہ نظر ہے کہ جو یہ موبائل کا انہوں نے ایک سیٹ اپ جو ہے یہ جیم کیا تھا کچھ مطلب کہ 1 گھنٹوں کے لیے, اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب کہ یوں تو پھر یہی ہے ہوگا کہ مطلب کہ اگر آپ کو لائٹ سے پرابلم ہے تو لائٹ بند کر دیں, پبلک ٹرانسپورٹ سے مطلب کہ خطرہ ہے تو اس کو بھی بند کر دیں. اب یہ جو موبائل کا جو ایشو آیا ہے, آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو کمپنیز ہیں ان کو مطلب کہ آپ نے اتنی اجازت دی ہوئی ہے کہ جی اب ایک بندہ ایک کمپنی سے مطلب ہے کہ اپنے شناختی کارڈ کے اوپر 10 سمیں نکلوا سکتا ہے, اور کچھ کمپنیز کی 8 سمیں آپ نکلوا سکتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ مطلب کہ ہم ایک ہی شناختی کارڈ کے اوپر ایک ہی سم نکلوائیں, تاکہ مطلب کہ اس چیز کو مطلب کہ آپ ٹیکل کر سکیں. جی عمر صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے. میں تو پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ڈسپلن تو لانا پڑے گا نا, کوئی نظم قائم کرنا پڑے گا. ہر طرح کی بات انتظامی ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں. ظہور صاحب ہیں پنڈی سے. جی السلام علیکم ظہور صاحب. السلام علیکم جناب علی. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, آپ کو بھی عید مبارک. شامی صاحب آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اسپتالوں کے سلسلے میں,
हाँ जी। तो ये सर ये हमारे अस्पतालों का यार तो ये हाल है कि हमें सरकारी अस्पताल जो आर्मी के अस्पताल भी उधर भी आप चले गए अस्पतालों में, तो अस्पतालों की पोजीशन ये है कि वहाँ पर भी जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कम से कम 500 लेके 1000 रुपये फीस लेते हैं, और फीस के बाद वो लिख के देते हैं कि भाई आपका ऑपरेशन होना है, वही एस्टीमेट लगाते हैं, सब कुछ वही लगाते हैं, और उसके बाद वो एस्टीमेट में इतने पैसे लगा देते हैं जो हम नहीं देते हैं। हालांकि वो सरकारी अस्पताल में बैठे होते हैं, एसी हर चीज सरकार का होता है, उसके बावजूद वो इतने पैसे लगाते हैं कि अगर कोई गरीब उनसे कहे तो गरीब कोई किसी की नहीं सुनाई देती। सरकारी अस्पतालों में, ये जनरल अस्पतालों में भी यही काम आज तक शुरू हुआ। आपकी बात दुरुस्त है, मैं तो इसी बात का रोना रो रहा हूँ। हम सरकारी अस्पताल हमने खराब कर दिए प्राइवेट अस्पतालों का, यहाँ कोई नज्म नहीं है, डॉक्टर अपनी जगह रो रहे हैं, मरीज अपनी जगह रो रहे हैं। तो भाई ये हुस्न इंतजाम तो कोई चीज़ है ना, वो भी तो करना चाहिए। मैं जब लाहौर आया था 1969 में, तो उस वक्त सबसे अच्छा अस्पताल मेयो अस्पताल था यहाँ, और एवीएच जो था उसका क्या उसको कहते गोरा वार्ड, एल्बर्ट विक्टर यानी अस्पताल जैसे कहते थे, वो एक अब मिसाली वार्ड था। अब आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है। अब तो हर तरफ एक से ही अब यंग डॉक्टर्स हो गए। नहीं, यंग डॉक्टर तो बेचारे बाद में आए हैं, इनका भी कोई मसला हल करना चाहिए ना यार। अब दुनिया में आप चले जाएं, डॉक्टरों की तनख्वाहें क्या हैं। अमेरिका में अमीर तरीन तबका जो है ना सोसाइटी का, वो डॉक्टर है। जमशेद इकबाल साहब हैं गुजरांवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब क्या हाल है? ठीक है आपकी आप? दुआ है जी, शुक्र अल्लाह का। शामी साहब मैं आपकी माशाल्लाह सहावत का, आप बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, मोतरफ हूँ। मैं एक दो गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ और हुक्म उनसे करें। अपना आपका तबसरा चाहता हूँ। जल्दी फरमाएं। एक तो पहले नंबर पे ये जो बात है इमरान खान साहब की, ये जो मामला हुए वो शौकत खान वाले इसको एक साइड पे रखते हैं, तो जो बाकी सियासत के मामला थे, एक तो जो वो उनके क्लिप्स भी टीवी पे चले शेख रशीद के हवाले से, तो अगर एक पाकिस्तान में ये आप इस चीज पे तबसरा कर दे कि 10 साल बंदा एक आदमी की तारीफ करता है, अगले 10 साल वो दूसरे आदमी की तारीफ करता है। जवेद हाशमी साहब को ले ले, 10 साल उन्होंने, 15 साल 20 साल नवाज शरीफ की तकरीर की है। जो सैंपल है मीनार है सियासत के, वो ही इतने 10 साल, या वो अब झूठ पे बोल रहे हैं, या वो ये पहले बात ये झूठ है, जो कुछ आपने फरमाया है उस पर तबसरे की जरूरत ही नहीं है, वो खुद तबसरा है। और कुछ सियासत हम कल के लिए भी छोड़ हाँ, देते हैं। हाँ, कल भी कल हमने भी कुछ चीजें देखेंगे। करनी। शेख रशीद साहब तो हमें भूल ही जी। गए थे। इमरान साहब हैं टोबा टेक सिंह से। जी इमरान साहब। जी सर, मैं शमी साहब को पहले तो सलाम कहना चाह रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम जनाब। मुबारक कहना चाह रहा हूँ। जनाब मुबारक जनाब। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो आप जो कह रहे हैं कि मोबाइल सर्विस बंद उनके जो हुई है बंद, हाँ जी। सर इसके मामले में ये कहना चाह रहा हूँ कि कल की बात है कि हम एक जगह पे खड़े थे और वहाँ पे एक गाड़ी यानी कि उल्ट गई और बंदे यहाँ पे जख्मी इतना ज्यादा हो गए कि हमारे पास मोबाइल फोन था और हमने 1122 पे कॉल करके उनको बुलवा लिया। अगर वहाँ पे 4 बंदे जो फुल जख्मी थे, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होता तो हम कैसे बुला सकते थे? आप मुझे बताएं, जब मोबाइल नहीं आया था फिर हम कैसे बुलाते थे लोगों को? 4 बंदे हैं, 4 बंदे जी। मर रहे हैं सर, तो आप कह रहे हैं कि बम नहीं धमाके नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, ये अगर गैर मामूली हालात है ना, हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी। तो आप जरा बाहर दौड़ के जाके पीटीसीएल से टेलीफोन कर देते। मुश्किलात तो होंगी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप कुछ ना कुछ मुश्किलात तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। शाम साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन कल आपने कुछ मुलाकातों के अहवाल सुनाने हैं। हुसैन हक्कानी साहब से आप बता रहे थे कि आपकी मुलाकात हुई, शेरी रहमान साहिबा से भी मुलाकात हुई, तो उन मुलाकात के अहवाल जो अमेरिका में हुई हैं उनसे। आईएसआई के चीफ की मुलाकात भी तो हुई ना अमेरिकी हुकाम से। अच्छा, और आप उन दिनों अमेरिका में थे। हाँ, तो वो सारी बातें भी हम करेंगे, लेकिन कल के प्रोग्राम में रख लेते हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।